بسم اللہ الرحمن الرحیم کمثل الکعبہ. مولانا لمبی اتنی پڑھوں گا کہ آپ کو نظر ثانی کرنا پڑے گی کہ انہیں آئندہ بلائیں بھی یا نہیں. یہ تو بیٹھ کے بھول جاتے ہیں کہ اترنا بھی ہوتا ہے. مثل علی کا مثل الکعبہ، علی کی مثال خانہ کعبہ جیسی مثال. یہ نبی فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان ہے. علی کعبے کی طرح ہے، یدور ولا یدار. کعبے کے گرد سب چکر کاٹتے ہیں، کعبہ کہیں چکر لگانے نہیں جاتا. علی کے دروازے میں سب آئیں گے، علی کسی سے مانگنے نہیں جائے گا، علی کسی سے سوال کرنے نہیں جائے گا. جی علی کعبہ، کیا ہی حکمت ہے. میں کعبہ کعبہ لکھ لکھ کر کاغذ بھر دوں، ڈائریاں بھر دوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. میں کعبہ کعبہ پکار پکار کے گلا خشک کر لوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. میں کعبہ کعبہ سوچ سوچ کر اپنا بلڈ پریشر بڑھا لوں، مگر عمرہ نہیں ہوگا. جی کب ہوگا عمرہ؟ جب کعبے کو جا کے دیکھوں گا، طواف کروں گا، 2 رکعت نماز طواف پڑھوں گا، اراکین اور مناسک کعبہ کو ادا کروں گا، عمرے کو ادا کروں گا، تب جا کے عمرہ ہوگا. یعنی لکھنے سے عمرہ نہیں ہوگا، سوچنے سے عمرہ نہیں ہوگا، پڑھنے سے، جی بولنے سے عمرہ نہیں ہوگا، جانا پڑے گا. مگر علی علی ہے. لکھیں علی علی تو ثواب، بولیں علی علی تو ثواب، سوچیں علی علی تو ثواب، دیکھیں علی کو تو ثواب. مثل علی کمثل الکعبہ. علی بادشاہ کا کوئی ایک مقدمہ ریکویسٹ ہے آپ کے آگے. یتیم بچہ مولا کے دروازے پر آ گیا، کہنے لگا قاضی نے جو فیصلہ سنایا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. یتیم عام سوالی علی سے سوال کرے تو علی خالی نہیں بتاتے، یہ تو پھر یتیم تھا. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عدالت میں لے آئے. دور مولا سے پہلے کا ہے، نبی کی رحلت کے بعد کا ہے. حضرت نے فرمایا کہ قاضی نے فیصلہ اس کے بارے میں فیصلہ سنایا، مجھے قاضی سے بات کرنی ہے. قاضی صاحب سامنے تشریف فرمائے. آپ نے فیصلہ سنایا؟ جی. اس کا باپ وصیت کر کے گیا تھا جب یہ گود میں تھا، چیر خوار تھا، نافہم تھا، ناسمجھ تھا، اسے یاد بھی نہیں ہے. اس کا باپ وصیت کر کے گیا تھا اپنے بھائی کو، اس کے چچا کو، کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو میری ملکیت میں سے جو تم چاہو وہ اسے دے دینا، جو تم چاہو وہ اسے دے دینا. تو اب یہ بڑا ہو گیا تو اس کے چاچا نے 1000 درہم اسے دے دیے ہیں، جو 1% بھی نہیں بنتا اس ملکیت کا جو باپ چھوڑ کر گیا ہے. تو بیٹا تو یعنی یتیم بچہ تو مطمئن نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی سارا مال میرے باپ کا ہے، میرے چاچا مجھے 1000 درہم دے رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ فیصلہ صحیح کیجئے. انہوں نے کہا جی یہی فیصلہ ہے، وصیت نامہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جو یہ چاہے وہ دے دے، تو جو چاہ رہا تھا دے دیا. مولا نے فرمایا نہیں، جو یہ رکھ رہا ہے وہ چاہتا ہے، لہذا جو یہ رکھ رہا ہے وہ یتیم بچے کو دے دے. یہ صحیح فیصلہ ہے. وکیل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا مجلس میں، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل. مثل علی کا مثل سورۃ التوحید. علی کی مثال سورہ توحید جیسی. اچھا کیوں سورہ توحید، کوئی اور سورہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی جانتے ہیں کہ اس کے اتنے فضائل ہیں
لوگ اس کے نام پر توحید سے دور ہونے کا بہانہ نہ بنائیں. سلوات پڑھ لیں محمد مثل علی کمثل القمر. ایک دو حدیثیں سن لیجیے بھائی. علی کی مثال چاند جیسی ہے. اذا طلع اضاءت الظلم. جب چاند چمکنے لگتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں. جہاں علی کا ذکر ہو، علی کی تعلیم ہو، وہاں اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، نور پھیلنے لگتا ہے. اس وقت آپ بھی اپنی کیفیت دیکھ رہے ہیں نا. میرے سر پہ تو مجھے معاف کیجیے گا، میرے سر پہ پھر بھی اوس روکنے کے لیے انہوں نے چادر لگائی ہے مولانا نے. آپ تو زیر آسمان بیٹھے ہوئے ہیں. جی اوس لگ رہی ہے آپ کو، ٹھنڈ لگ رہی ہے، مگر کسی کو احساس بھی نہیں ہو رہا. میں اپنے حصے کی تو معذرت آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ کو نہیں ہو رہا نا اس بات کا. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ جو مولا علی سے محبت، اہل بیت سے پیار، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. دیکھ رہے ہیں پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ملی. یہاں پہلو بدلیں گے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی. جہاں جیسے بیٹھ گئے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ میری بہنوں کا بھی یہی کچھ حال ہے، وہاں آپ سے کم مجمع نہیں ہے. تو یہ خواتین بھی اس طرح تو پہلو بدلنے، بدن تکلیف میں ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے. جی علامہ اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. کیا پڑھ رہے تھے یہ؟ کیوں گئے تھے وہاں؟ وہ عقل جوڑ توڑ لگائے گی. مگر عشق کہے گا کہ علی کی بات کر رہے تھے. عشق کہے گا مولا کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں دو باتیں ہمیں پہلے بھی پتا تھیں، مگر وہ جو تیسری بات کی تھی وہ ہمارے لیے نہیں تھی. دوسرا کہے گا نہیں وہ تیسری تو میں نے پہلے سنی بھی تھی، اس کے بعد والی میرے لیے نہیں تھی. تو ہر ایک دسترخوان علی سے کچھ لے کے جا رہا ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہے. یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھ کے جا رہا ہے. یہ کم سے کم یہ سیکھ کر جا رہا ہے کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. اور وہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، وہ جو قانون دان تشریف فرما ہے، وہ جو انتظامیہ کے بڑے عہدے پر فائز، منصب پر فائز شخصیت تشریف فرما بیٹھے ہو، وہ جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے وہ بھی اپنے اپنے مطلب کی بات لے کے جا رہے ہیں. میں غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر کے اندر ڈاکٹروں سے خطاب کرنے گیا. سوچ رہا تھا کہ میں مولوی، یہ ڈاکٹر، میں کیا ان سے بات کروں. تو بہت سوچا تو فوراً مولا علی نے خیال ڈالا کہ جو ہم نے باڈی سے متعلق کہا ہے وہی سنا دو. ڈاکٹروں کا تو موضوع باڈی ہے نا، بدن ہے. ڈاکٹر بدن سے متعلق گفتگو کرتا ہے. تو جو ائمہ اہل بیت نے، مولا علی نے بدن سے متعلق فرمایا ہے وہ ہم نے سوچنا شروع کیا، یادداشت کرنا شروع کی، جو ہمارے حافظے میں تھا تقریر تیار کی، اور جا کے مولا علی کے وہ قول جو بدن سے متعلق ہیں وہ سنا دیے. جی کوئی 40% ہندو ڈاکٹر بھی تھے، کوئی شاید 5% عیسائی ڈاکٹر بھی تھے، اور اسی طرح پھر مسلمان تھے، اور اکثریت غیر شیعوں کی تھی. جی اور ہم نے مولا کا قول اعجبوا لہذا الانسان، مجھے انسان کی خلقت پہ تعجب ہے. مولا علی نے البلاغہ میں اعجبوا لہذا الانسان، مجھے اس انسان کی خلقت پہ تعجب ہے کہ اللہ نے کیا شاہکار بنایا ہے. یتکلم بلحم، یہ گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. ینظر بفہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے. یسمع بعظم، یہ ہڈیوں سے سنتا ہے. یتنفس بخرم، یہ سوراخوں سے سونگتا ہے. اب اس قول کی ہم نے تھوڑی سی تشریح کی. آپ یقین جانیے، زیادہ بات کروں گا تو مبالغہ نہ ہو جائے، لیکن یقین جانیے محفل کے بعد، سیمینار کے بعد ہندو ڈاکٹروں میں سے کچھ ڈاکٹر جمع ہو کر آئے، یعنی غیر مسلم ڈاکٹر، اور کہنے لگے یہ قول کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں. کہنے لگے نہج البلاغہ کب لکھی گئی ہے؟
میں نے کہا کلام تو مولا علی کا ہے مگر اسے جمع کیا تھا 1000 سال پہلے، یعنی 1000 سال پہلے سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا تھا، مولا کے خطبوں کو اقوال کو ایک کتاب کی شکل میں ڈالا تھا۔ تو 1000 سال پرانی کتاب ہے مولا علی کی، مولا کے کلام کا مجموعہ ہے، یہ 1000 سال پرانی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ہندو کہنے لگا اگر آپ ہمیں اس کتاب میں یہ دکھا دیں تو ہم آج ہی علی والے ہونے کو تیار ہیں۔ کہنے لگے وہ اس لیے ہم مولا علی کے مرید ہونے کو تیار ہیں کہ اس فرمان میں علی مولا نے، آپ جنہیں علی مولا کہہ رہے ہیں، حضرت علی نے جو فرمایا ہے وہ وہی فرما سکتا ہے جو باڈی کے اندر کے حالات کو جانتا ہے۔ یہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ ڈاکٹر حضرت تشریف فرمائے، میں ان کے میدان میں قدم رکھ رہا ہوں، اجازت دے دیں کہ مولا کے قول کی تشریح تو میں ہی کروں گا، یعنی اسی ممبر سے ہوگی نا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ ہڈیوں سے سنتا ہے، یہ جو کان میرے اور آپ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ہم ان سے نہیں سنتے۔ یہ جو کان ہمارے نظر آ رہے ہیں ہم ان سے نہیں سنتے، اس کان کا کام کچھ اور ہے، اس کے بہت سارے کاموں میں ایک ہمارے بدن کے بیلنس کو برقرار کرنا بھی ہے۔ اگر ایک کان کٹ جائے خدا نخواستہ تو یہ بندہ ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا۔ یہ 2 کان 2 پیروں کا کام بھی کر رہے ہیں جی۔ 2 پیروں کی سواری کہیں دیکھی ہے آپ نے؟ سائیکل کو بھی اسٹینڈ لگانا پڑتا ہے۔ 2 پیروں کی سواری بغیر تیسرے سہارے کے 2 پیر نہیں چلتے۔ کیا بنایا اللہ نے جی؟ 2 پیروں پہ چلتا ہے، یہ کھڑا ہو جاتا ہے 2 پیروں پہ، کھڑا کر کے دکھائیے 2 پیروں پہ سائیکل کو، موٹر سائیکل کو اسٹینڈ لگانا پڑے گا آپ کو، خود سہارا دینا پڑے گا آپ کو۔ کبھی بھی 2 پیروں کے اوپر کوئی سواری نہیں۔ یہ کیسے چل رہی ہے سواری؟ ہمارا بدن کیسے 2 پیروں پہ چل رہا ہے؟ یہ 2 پیروں پہ چلنا تو ان 2 پیروں کا کام ہے، ان 2 کانوں کا کام بیلنس کرنا ہے۔ یہ ظاہری کانوں کا ایک کام یہ ہے، لیکن ہم سنتے کس چیز سے؟ ہمارے کان کے اندر 3 ہڈیاں ہیں جو آپس میں تیزی سے بج رہی ہیں۔ میں بول رہا ہوں اتنی تیزی سے آپ کیا بج رہی ہیں؟ آپ سبحان اللہ اور نعرہ لگا رہے ہیں، میرے کان کی وہ ہڈیاں بج رہی ہیں، وہ 3 ہڈیاں آپس میں ٹکراتی ہیں تب جا کے ہم سنتے ہیں۔ 1400 سال پہلے علی نے کہا ہے کہ ہڈیوں سے سنتا ہے۔ میں نے ایک عیسائی نہج البلاغہ کے شارح کا مقالہ پڑھا، میرا پسندیدہ مضمون ہے نہج البلاغہ، پورا اشرا پڑھ چکا ہوں۔ نہج البلاغہ ہے کیا؟ نہج البلاغہ میں ہے کیا یہ علیحدہ بات ہے، اس کے لیے تو کئی شرح چاہیے۔ خود نہج البلاغہ کیا ہے، اس پہ الحمدللہ 10 تقریریں ہم چھپ بھی چکی ہیں جی۔ ایک مسیحی غیر مسلم مولا کائنات کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک مقالہ لکھتا ہے، اس میں ایک جملہ ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہج البلاغہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنی، انسان کیسے بنا جی۔ چیونٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں، چمگادڑ کے بارے میں خطبہ، اونٹ کے بارے میں خطبہ۔ یہ جو خالق، جو مخلوقات کے بارے میں مولا علی کے خطبے ہیں، خاص طور پہ آسمان کیسے بنے، فرشتوں کی کتنی قسمیں، یہ علی کے علاوہ کوئی بول کے دکھائے۔ فرشتوں کی قسمیں بتا رہے ہیں علی جی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نہج البلاغہ کو بار بار پڑھ کر ایک ہی مطلب سمجھا ہے، یہ ساری کائنات اس کے سامنے بنی ہے جی، اسے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس بہت دیر ہو گئی، میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو تکلیف دوں گا۔ تو یہ اندر کے حالات، اچھا مولا فرما رہے چربی سے دیکھتا ہے۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے، یہ جو پتلی ہے، اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ ہے، ہم اس سے تھوڑی دیکھتے ہیں، اس ڈاٹ کے پیچھے ایک چربی ہے جی۔ یہ جو سم کی بال کی طرح ایک پتلی ہے، پتلی کے بیچ میں ڈاٹ ہے، ڈاٹ کے پیچھے چربی ہے، جس چربی سے ہم دیکھتے ہیں۔ علی فرما رہے ہیں یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ بولے کوئی علی کی طرح، اگر علی کے دیکھا دیکھی کسی نے بولنا چاہا بھی نا تو نبھانا مشکل ہو جائے۔
میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بول کے دکھایا. یہ ہے وہ ذکر کہ جس میں تمامیت نہیں ہے. ایسے ہی کہاں تک جائے گی بات یہاں تک جائے گی کہ ہماری محبتوں میں اضافہ ہوگا. الحمدللہ. یقین جانیے میرے بچوں جوانوں، ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ حب علی ہے. ایسے ہی